بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مهداة. لائق احترام صدر اجلاس اور اس بافیض ادارے کے محتمم حضرت مولانا مظہر الحق قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اس ادارے کے اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، آپ تمام بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک نہایت مبارک موضوع پر منعقد ہونے والے اس جلسے میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ جلسے تو بہت سے ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ جلسہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر ہو رہا ہو اور حضور کی سیرت سے متعلق جو جلسہ رکھا گیا ہو، وہ بڑا بابرکت ہے، نہایت محتم بالشان ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہے۔ ایسے جلسوں میں ادب سے شریک ہونا چاہیے اور دھیان سے باتوں کو سننا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا جہاں بیان ہو رہا ہو، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا نورانی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت تفصیلی موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے اور ایسا عزیز و لذیذ موضوع ہے کہ انسان اس پر بولتا رہے اس کی طبیعت سیر نہیں ہوتی، سننے والے بھی سنتے رہیں دل نہیں بھرتا، اس لیے کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی سیرت کا بیان ہے۔ کائنات میں اللہ نے اپنا پیغام
بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ نبی اللہ کا انتخاب ہے۔ انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا، نبی بنایا جاتا ہے۔ آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، محنت کریں گے حافظ بن جائیں گے، اور محنت کریں گے عالم بن جائیں گے، اور محنت کریں گے مفتی بن جائیں گے، اور محنت کریں گے قاضی بن جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خوب محنت کرے اور اللہ کا نبی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی بنائے جاتے ہیں، نبی بنتے نہیں۔ انبیاء اللہ کا انتخاب ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے چن لیتا ہے انہیں جنہیں پیغمبر بنانا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کا پیغام لاتے ہیں، نبیوں تک لاتے ہیں، اور نبی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرشتوں میں سے بھی کچھ کو چنا جاتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، دونوں طبقے ہیں، فرشتوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت۔ اور یہ انبیاء اللہ کا پیغام لے کر دنیا کے انسانوں کے پاس آتے ہیں، اور سب سے عظیم دعوت جو وہ دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی توحید کی دعوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ انبیاء علیہ السلام یہ دعوت لے کر آتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا اور کفر سے، طاغوت سے، باطل سے، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک سارے نبیوں کی سب سے بنیادی دعوت اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا پیغام ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے انسانوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت جس نے تم کو بنایا اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ سارے نبیوں نے اللہ کا یہ پیغام بندوں تک پہنچایا۔ اللہ ایک، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا پروردگار ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اعلان بھی کر دیا گیا کہ جو توحید کے راستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو شرک کی راہ اپنائے گا ناکام ہوگا۔ جو درختوں کے آگے اور پتھروں کے آگے اور کائنات کے جانوروں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے گا ناکام ہو جائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کان کھول کر سن لو کہ جنت اس پر حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ سارے گناہ قابل معافی ہیں، اللہ اگر چاہے گا بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا، مگر کفر و شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، شرک کے علاوہ اور گناہ اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایسی چیز ہے جو قابل معافی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں اور توحید کا پیغام سنا رہے ہیں اور لوگوں کو بشارت دے رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔
وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، پیغمبروں کو بھیجا اسی لیے جاتا ہے تاکہ وہ خوشخبری سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ خوشخبری اس بات کی کہ اگر توحید کی راہ پر چلو گے، اگر اچھے اعمال اپناؤ گے، اگر اللہ کے آگے جھک جاؤ گے، اگر خدا کے آگے اپنی پیشانی ٹیک دو گے، اگر حسن اخلاق کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ زندگی کے اوقات بتاؤ گے تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت تم کو ملے گی۔ وبشر المؤمنین، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی بشارت۔ ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ جنت انہیں ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ کی راہ پر چلنے والے، بشارت ان کے لیے جو اللہ کے آگے جھک جانے والے، اعمال، طاعات، عبادات میں لگنے والے۔ سورہ مومنون کے شروع میں 18ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ اوصاف، صفات مومنوں کی خوبیاں بیان ہو رہی کہ وہ مسلمان کامیاب ہوں گے جو نماز دھیان سے پڑھنے والے، جو لا یعنی باتوں سے بچنے والے، جو اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے، جو اپنے آپ کو غلط راہوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، زناکاری سے، ننگے پن سے بچانے والے، وہ لوگ جو امانت اور عہد کا خیال رکھنے والے۔ ساری صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں، یہ مومنانہ اوصاف ہیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، لا یعنی کاموں سے بچنا، بے حیائی سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، امانت کا خیال کرنا، وعدے کو پورا کرنا، عہد کا پاس و لحاظ رکھنا، ایسے ہی صفات رکھنے والوں کے بارے میں اللہ یہ انعام، یہ خوشخبری سنا رہا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث بننے والے ہیں۔ جنت ان کے لیے نہیں ہے جو بے حیائی کے راستے پر جائے، جنت ان کے لیے بھی نہیں ہے جو نمازیں چھوڑ کر خوابگاہوں میں رہیں، جنت ان کے لیے نہیں کہ جو اللہ کے فرائض میں کوتاہی کریں۔ سورہ مدثر میں اللہ کا ارشاد سنیے، اور او مسلمانوں اپنے دل کے کانوں سے قرآن پاک کی ان آیتوں کو سنو۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جنتی بندے جہنم والوں سے سوال کریں گے، جہنم والوں سے پوچھیں گے کون سی چیز ہے جس نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا، کس وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ اللہ کا زبردست اور پرشک و کلام پڑھو۔ جنت والے جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں، او جہنم والو، کون سی چیز تم کو جہنم تک لے کر آئی ہے؟ تو جہنم والے جواب میں پہلی بات یہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہمارا پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی تھے، اللہ کے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، لیکن نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کی چاہت نہیں، نماز کی طرف رغبت نہیں، دکان میں، مکان میں، مشغولیت میں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سیریلز دیکھ رہے ہیں، یہاں وہاں دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ آؤ
نماز کی طرف، اور ہم جا رہے ہیں دنیا کی طرف، مال کی طرف، اسباب کی طرف، منصب کی طرف، کرسی اور اقتدار کی طرف ہم جا رہے ہیں، دنیا کی چاہتوں اور لذتوں کی طرف۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم کی آگ میں جانا ہوگا۔ بے نمازیوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا بے نمازی کا حشر فرعون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون جیسا ظالم اور کافر اور حامان جیسا مردود انسان، ایسے ظالموں، جابروں اور ستمگروں کے ساتھ بے نمازیوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ ہمارے نوجوان جو نماز کے اوقات میں پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، یہ چادر اوڑھ کر سوتے رہتے ہیں، فجر میں منادی پکار رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ نیند چھوڑ کر نماز کی طرف، لیکن ہم ہیں کہ خوابگاہوں میں سو رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، منادی پکار رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور آپ نے سمجھا کہ اس میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے؟ اس جملے میں یہ پیغام ہے کہ سنو، نیند میں تمہارے بدن کے لیے راحت ہے اور نماز میں تمہاری روح کے لیے راحت ہے، اس لیے بدن کی راحت چھوڑ دو اور روح کی راحت کی طرف آؤ۔ نیند میں تمہارے لیے دنیا کا فائدہ ہے اور نماز میں تمہارے لیے آخرت کا انعام ہے، آخرت کا فائدہ ہے، اس لیے نماز کی طرف آؤ۔ اعلان کیا جا رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ نیند تو موت ہے، نیند موت ہے۔ عربی میں کہتے ہیں النوم اخت الموت، کہ نیند موت کی بہن ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے نعمتوں سے کٹ جاتا ہے، اسی طرح جب مر جاتا ہے تو نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیند میں اور موت میں قریبی فاصلہ ہے، بہت نزدیکی ہے، قربت ہے۔ نیند اور موت ایک جیسی چیزیں ہیں، تو نیند موت ہے اور نماز زندگی ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، موت کو چھوڑو اور زندگی کی طرف آؤ۔ نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی تم کو ملے گی۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا مظہر الحق صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیرت النبی کے ساتھ اصلاح معاشرہ کا بھی موضوع ہے، اس لیے یہ بات آپ سے عرض کرنے کا جی چاہتا ہے کہ نماز کے سلسلے میں جو غفلت ہمارے سماج اور معاشرے میں، اس کی وجہ سے ہم ہر دن پیچھے ہو رہے ہیں، ہر دن پیچھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے مسجدوں سے رشتہ توڑا تو اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑا۔ ہم نے مسجدوں سے رشتہ توڑا اور بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے حضور کا دامن چھوڑا، بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے ہے۔ پیڑ سے جو پتا ٹوٹ جاتا ہے وہ آوارہ ہے، اسی طرح جو مومن مسجد سے کٹ جاتا ہے وہ آوارہ ہے۔ جو نماز سے غافل ہوگا شہوتیں لذتیں اس پر غالب آ جائیں گی۔ قرآن پاک کی آیت میں صاف اشارہ ہے، نبیوں کا ذکر کیا گیا، ابراہیم و اسماعیل کا تذکرہ، حضرت داؤد و زکریا کا ذکر، حضرت سلیمان کا تذکرہ، اور انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد پھر ارشاد ہو رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ نبیوں کے بعد ایسے نالائق ان کی جگہ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں کے پیچھے چل پڑے، لذتوں کے پیچھے چل پڑے،
یہ سب جہنم کے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے کہ ایک ٹکڑے میں یہ بتایا گیا کہ جو نماز کو ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرے ٹکڑے میں بتایا گیا شہوتوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان نماز سے غافل ہوگا اللہ اس کو نقد سزا یہ دے گا کہ اس کو شہوتوں میں مبتلا کر بے حیائی اور گناہ کے کام میں لگ جائے گا، نافرمانی اور سرکشی میں لگ جائے گا۔ نماز کا ضائع کر دینا اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے، نماز کا ضائع کر دینا بے حیائی کے راستے کو کھول دینا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے یہی معلوم ہوا ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ مسجد سے کٹ جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگ اپنے قدموں تلے ہمیں روند رہے ہیں، لوگ ہم پر غالب آتے جا رہے ہیں، ہم کو دبا رہے ہیں، ہم کو کچل رہے ہیں۔ مسجد سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، اس لیے اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا، اور جب اللہ کی رحمت روٹ گئی تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن کھول کھول کر اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے پھر تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، کوئی تم کو کچل نہیں سکے گا، کوئی تم کو دبا نہیں سکے گا، کوئی تم پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ بڑی سے بڑی حکومت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی سن لو، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کہ اگر اللہ نے تم کو چھوڑ دیا، تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا، اگر اللہ نے تم کو تمہارے نفس کے حوالے کر دیا تو پھر سن لو کہ اللہ کے بعد کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں ہے جو پھر تم کو عزت عطا کرے، کوئی نہیں ہے جو پھر تم کو دنیا میں سرخرو کر سکے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت نماز کے ساتھ رکھی، اللہ نے کامیابی نماز کے ساتھ رکھی، آخرت کی فلاح و بہبود نماز کے ساتھ رکھی۔ حدیث پاک میں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے کل قیامت کے دن کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے، ارشاد ہوا وہ انسان کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا تھا، قلبہ معلقا بالمسجد، مسجد سے دل اٹکا ہوا ہے، مسجد سے دل جوڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کو آسان کر کے میں یوں کہتا ہوں کہ آج جو انسان مسجد کے سائے میں ہے کل خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آج جو نماز سے جڑا ہوا ہے کل کامیابی اور سرخروئی اس کا مقدر ہوگی، اور اگر نماز سے غفلت برتے گا تو پھر اللہ کی مدد روٹ جائے گی، اور شیاطین اور ظالم قوتیں مسلط ہوں۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نکال رہا تھا، ابلیس کو نکالا جا رہا ہے، اور اس وقت ابلیس اللہ کی بارگاہ میں ایک گزارش پیش کر رہا ہے۔ ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھ کو مہلت عطا فرما، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھ کو مہلت عطا فرما، مہلت عطا فرما، دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ابلیس نے اللہ سے دعا مانگی، آپ نے غور کیا کہ اللہ سے مانگ رہا ہے، مطلب یہ کہ ابلیس کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے، دینے والی ذات تنہا اللہ کی۔ یہاں وہاں سر نہ جھکاؤ، انسانوں سے نہ مانگو، قبروں سے نہ مانگو، اولیاء سے نہ مانگو، جو بھی دنیا میں ہے سب اللہ کے آگے محتاج ہے۔
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے انسانوں تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو، فقیر ہو، تم سب اللہ کے آگے بے بس ہو، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہ مانو، سب کچھ دینے والی ذات تنہا اللہ کی۔ ابلیس جانتا تھا کہ اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے اس وقت جب کہ اللہ ناراض ہے تب بھی اللہ ہی سے مانگ رہا ہے۔ ابلیس عالم تھا، جاننے والا، اور عارف تھا، اللہ کو پہچاننے والا، اور عابد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ یہ جو ہمارے طلبہ ہیں اگر قیلول شریف میں نہ ہو تو دھیان سے سنیں، یہ تین باتیں ہیں۔ عالم تھا، عالم میں پہلا حرف کیا ہے؟ یہ سب طالب علم کیا صم بکم عمیون ہے کیا؟ پہلا حرف کیا ہے؟ یہ کیا 4 طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب اگر نہیں کہا تم لوگوں نے تو سب امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔ کہو پہلا حرف کیا ہے؟ عین۔ پھر عابد میں کیا ہے؟ پھر عارف میں کیا ہے؟ تو 3 عین جمع ہے، عالم ہے، عارف ہے اور عابد ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہلاک ہوا۔ کیوں ہلاک ہوا؟ اس لیے کہ چوتھی عین اس کے اب یہاں نہیں تھی، یعنی اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ عارف تھا اور عالم تھا اور عابد تھا، مگر اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ اگر عشق ہوتا، محبت ہوتی اور پھر یہ کہا جاتا کہ جھک جاؤ تو جھک جاتا، یہ نہ کہتا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں کیوں جھک جاؤں۔ عشق ہوتا تو جھک جاتا۔ پھر ایک اور نقطے کی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت جب کہ ابلیس کو نکالا جا رہا ہے اور وہ اللہ سے مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے ابلیس کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ سب کی دعا کو سنتا ہے، سب کی دعا اللہ سنتا ہے۔ جب اللہ نے ابلیس کی دعا سنی تو ہماری بھی سنے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے، ان سے کہیے کہ آپ بھی دعا کیا کیجئے، تو وہ کہتے ہیں حضرت ہم تو بڑے گنہگار ہیں۔ ارے تم ابلیس کے بھتیجے تھوڑی ہو، گنہگاری ہو نا، گنہگار ہو تو کیا ہوا، اللہ گنہگار کی بھی دعا کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، گنہگار کی بھی دعا اللہ سنتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس جیسے دشمن خدا کی دعا بھی قبول فرمائی، اور اللہ اپنے دوستوں اور نیک بندوں کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے اٹھا کر دیا، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر دیتا ہے۔ ابلیس کو اپنی بارگاہ سے اٹھا کر دیا کہ نکلو، تم مردود ہو، یہاں نہیں رہ سکتے، اور پھر اس نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کر دی۔ لیکن اللہ کے مومن بندے، اس کے نیک بندے جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے اور ان کی مانگی ہوئی مراد بھی عطا کرتا ہے۔ مسجد میں بلاتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں آؤ اور پھر میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ اب سنیے وہ واقعہ جو سنا رہا تھا۔ ابلیس نے کہا مجھ کو مہلت دے دے، مہلت دے دی۔ مہلت کس چیز کی مانگی تھی؟ نماز پڑھنے کے لیے؟ بتائیے۔ ارے حمایت نگر والوں، تم لوگوں کو بھی اللہ نے زبان دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کہ صرف طالب علمی یا سمم بکمن ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ اب جو پوچھ رہا ہوں جواب دو۔ اللہ تعالیٰ سے جو مہلت ابلیس نے مانگی تھی کس لیے مانگی تھی؟ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج زکوٰۃ کے لیے، عبادت کے لیے نہیں۔ کس کام کے لیے؟ بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے۔ اور اس کی جرت دیکھیے کہ اللہ سے کہتا ہے مہلت دے دے، اللہ نے کہا مہلت ہے، اب کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس کی جرت دیکھیے، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے۔ قرآن کی آیت ہے۔
ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ ابلیس جو آیا ہے وہ پوری تیاری سے آیا ہے، ویزا پاسپورٹ سب لے کے آیا ہے اور پوری تیاری اس کے پاس ہے، ساری اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستاویزات سب بنا کے لایا ہے کہ میرا کام ہے بہکانے کا۔ تو جب مہلت ملی تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ اللہ نے کہا جا، اجازت ہے۔ ابلیس خوش ہو گیا کہ 4 سمتیں ہیں، چاروں طرف سے بہکاؤں گا تو کون بچ پائے گا؟ دائیں سے بائیں سے اور آگے پیچھے چاروں طرف سے بہکاؤں گا تو کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ابلیس نے سمجھا کہ اب مجھ سے کوئی بچ نہیں پائے گا اور میں نے چاروں طرف سے بہکانے کی اجازت دے دی، لیکن قدرت اس پر مسکرا رہی تھی کہ ابلیس تو نے سمجھا کہ سمتیں 4 ہیں، سمتیں 4 نہیں ہیں، 6 ہیں، ایک اوپر کی سمت ہے اور ایک نیچے کی سمت ہے۔ اللہ نے ابلیس کو گویا کہ یہ بتایا کہ 4 طرف سے تو بہکائے گا، لیکن میں نے اپنے بندوں کے لیے 2 سمتیں محفوظ رکھی ہیں، جن بندوں اور بندیوں کی پیشانی نیچے جھک جائے گی اور جن کے ہاتھ مانگنے کے لیے اوپر اٹھ جائیں گے، ایسے سارے بندے تیرے مکر اور فریب سے محفوظ ہو جائیں گے، ایسے سارے بندے اور بندیاں تیرے شر سے بچائے جائیں گے۔ جو نماز پڑھیں گے اور جو اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی التجائیں اور اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے دعا کرو گے میں قبول کروں گا، نماز پڑھو گے شیطان کے شر سے بچے رہو گے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے نماز کی عبادت اور نماز کی عبادت کی اہمیت اور اس کی عظمت کو نہ سمجھا، ہم نے نماز کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ اس لیے جائیں گے کہ بے نمازی ہوں گے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ جو نمازیں چھوڑ دے گا شہوتوں لذتوں کا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا، پھر وہ نافرمانی میں گناہ میں پڑ جائے گا، نگاہ کی خیانت کرے گا، زبان سے غلط باتیں کہے گا، کان سے غلط باتیں سنے گا۔ میں آپ کو جو مضمون سنا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے انبیاء دنیا میں آئے تاکہ بشارت سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور اللہ کے نبیوں نے خوشخبری سنائی اور اللہ کے نبیوں نے عذاب سے ڈرایا۔ جتنے نبی آئے سب اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کا انتخاب تھے، لیکن اللہ نے ان نبیوں کے آخر میں ایسا پیغمبر ایسا نبی بھیجا جو سارے نبیوں سے بڑھ کر، سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں سے برتر، سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا۔ ارشاد ہوا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ حضور کی یہ فضیلت ہے، یہ خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ رتبہ ہے کہ آپ کائنات میں سب سے آخر میں آئے، مگر آپ سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور آپ
خاتم النبیین ہے، یعنی نبوت آپ پر مکمل کر دی گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، آسمان سے کوئی کتاب نہیں اترے گی، سارے نبیوں کا سلسلہ اب مکمل کر دیا گیا اور حضور کو خاتم النبیین بنا دیا گیا۔ آپ نے خود اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ اگر کوئی آئے گا اور کہے گا کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، مکار ہے، گمراہ کرنے والا ہے، فتنوں کی دعوت دینے والا ہے۔ اور ایسے جھوٹے نبی کل بھی پیدا ہوئے اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس امت میں کتنے ایسے مدعیان نبوت پیدا ہوئے جو جال ساز تھے، مکار تھے، اور انہوں نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، مسیلمہ کذاب اور سجاح اور نہ جانے کتنے مدعیان نبوت پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان کا دعوی نبوت جھوٹا تھا۔ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نبی نہیں۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ نبی اللہ کا انتخاب ہے، محنت سے کوئی نبی بن سکتا ہے؟ محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آج عالم ہے، کل ولی ہے، پرسوں نبی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسے لوگ ہمارے اسی ملک میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں صرف عالم مولوی نہیں پیدا ہوتے، پیغمبر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسی مٹی ہے یہاں کی، بعض کھیت کی مٹی ایسی ہوتی ہے جو بہت زرخیز ہوتی ہے، جو بھی بیج ڈالیے وہاں اگاتا ہے۔ تو ہندوستان کی مٹی بھی بہت زرخیز ہے۔ ایک ہمارے یہاں پیدا ہوا، اس نے ایسے ہی دعوے کیے، پہلے کہنے لگا، پہلے عالم تھا، پھر کہنے لگا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس سے ایک سیڑھی آگے بڑھا، میں مہدی ہوں، پھر میں امام ہوں، پھر ذلی نبی ہوں، پھر بروزی نبی ہوں، پھر مثل مسیح ہوں، پھر نبی ہوں، پھر آگے بڑھا کہ میں مریم بھی ہوں، پھر یہ بھی کہا کہ میں اللہ میاں کی بیوی بھی ہوں۔ اب لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پہلے یہ تو فیصلہ کر لو کہ تم مذکر ہو کہ مؤنث ہو، یہ کیا بات ہو گئی کہ ادھر بھی جا رہے ہو ادھر بھی جا رہے ہو، دونوں جگہ آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ میں مسیح ہوں اور دوسری طرف کہہ رہے ہو میں مریم ہوں۔ یہ غلام احمد قادیانی 52 دعوے کیے اس نے، ایک دو نہیں، 52 دعوے، یہ بھی ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھتا جا رہا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اور پھر میں نبی ہوں۔ حالانکہ نہ علم پاس میں، نہ عمل پاس میں، کردار نہایت خراب۔ اس کے جو ماننے والے ہیں یعنی امتی، انہی لوگوں نے ایسے حالات بیان کیے ہیں کہ پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ شریف انسان بھی نہیں تھا، یعنی کردار بھی نہایت کمزور، غلط حرکتیں، غلط اعمال، اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے دعوے۔ 75 قسم کی بیماریاں بھی تھیں، 75 قسم کی بیماریاں، یہ بھی وہ بھی، آنکھ سے کم بھی دکھائی دے رہا ہے، اور ایک آنکھ جو ہے ٹیڑھی ترچھی، اور اس کے باوجود دعویٰ یہ کہ ہم خدا کے پیغمبر ہیں، اور صرف پیغمبر نہیں، نہ جانے کیا کیا بلند درجات کا دعویٰ۔ اور حالت یہ تھی، خود اس کے ماننے والوں نے لکھا ہے، حالت یہ تھی کہ وہ صدری پہنتا تھا، اور چونکہ بیماریاں بہت تھیں اور پیشاب بار بار آنے کی بھی بیماری تھی، تو وہ صدری کی جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا کہ پیشاب آئے استنجا کرنے کے لیے، مٹی کے ڈھیلے۔ اور میٹھا کھانا بہت پسند تھا، تو ایک جیب میں رکھتا تھا، ایک جیب میں گڑ کی ڈلیاں، گڑ وہ رکھتا تھا۔ اور خبط الحواس ایسا تھا کہ کبھی کبھی مٹی پھانکتا رہتا تھا اور گڑ سے استنجا فرماتا تھا، یعنی ادھر کا مال ادھر ہو جاتا تھا۔ خبط الحواس ایسا تھا کہ مٹی کھا رہا ہے اور گڑ سے استنجا فرما رہا ہے، ایسا حال ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی۔ وہ ہے نا کہ ایک پروفیسر تھے، پروفیسر حضرات ذرا بیچارے غائب الدماغ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں نا،
تو ذہول زیادہ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اس مجمع میں کوئی پروفیسر نہ ہو، اس لیے کہ خیر عافیت سے مجھ کو واپس بھی جانا ہے. تو وہ بیچارے بعض پروفیسر ہوتے ہیں غائب الدماغ. تو وہ ایک پروفیسر صاحب آئے، کلاس میں پڑھا رہے تھے، اور وہ پڑھاتے ہیں وہ لوگ تو پریکٹیکل بھی کراتے ہیں. کوئی تھیوری سمجھا رہے ہیں تو پھر پریکٹیکل کر کے سب بتاتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سمجھایا سکھایا، اس کے بعد کہا کہ میں اس کا تجربہ میڈک پر کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد جیب میں سے ہاتھ نکالا تو اس میں لڈو نکلا. میڈک کی جگہ لڈو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مٹھائی. تو وہ لڈو نکلا. جیب میں ہاتھ ڈالا میڈک نکالنے کے لیے، مگر لڈو نکلا. تو پروفیسر صاحب اس کو دھیان سے غور و فکر کے ساتھ دیکھتے رہے، کچھ سوچتے رہے. پھر بڑی معصومیت سے فرمایا کہ پھر جو میں نے راستے میں کھایا تھا وہ کیا تھا؟ سمجھ گئے؟ تو وہ جو تھا غلام احمد قادیانی منحوس، اس کا بھی یہی حال تھا کہ کبھی مٹی پھانک رہا ہے اور گڑ سے استنجا فرما رہا ہے. یہ حال تھا، اور ایک کے بعد ایک دعوے کیے. لیکن یہ حقیقت سارے مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. حضور آخری پیغمبر. آپ نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھ کو عطا کی اور کسی نبی کو وہ چیزیں نہیں ملی. اللہ نے وہ 6 چیزیں مجھ کو عطا فرمائی. اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی ایسے مختصر جملے جو دیکھنے میں مختصر ہیں مگر ان میں معانی کا سمندر ہے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مہینے بھر کی مسافت پر میرا رعب پڑتا ہے. تیسری چیز ارشاد فرمائی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا اور مسجد بنا دیا. ارسلت الی الخلق کافہ، سب کی طرف مجھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. ختم بی النبیون، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ مجھ پر مکمل فرما دیا. نبیوں کا سلسلہ حضور پر مکمل کر دیا گیا. آپ آخری نبی، دین مکمل ہو گیا. ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل اور نعمت پوری کر دی گئی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا گیا. اب اس دین کے بعد کوئی دین نہیں اور حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں اور شریعت مصطفی کے بعد کوئی شریعت نہیں اور قرآن پاک کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں آخری نبی اور تم آخری امت، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں اسی لیے بھیجے گئے کہ آپ پر دین کامل کر دیا جائے اور آپ کے بعد نبیوں کے سلسلے کو روک دیا جائے. اب اگر کوئی مدعی نبوت آتا ہے تو امت کو چاہیے کہ اس کا مقابلہ کرے اور صاف کہے کہ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، دجال ہو. یہ حنیف ابن شکیل پیدا ہو گیا ہے اسی مراٹھواڑہ میں، پناہ لیے ہوئے ہے اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اور لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں اور لوگ لپک لپک کر اس کی طرف جا رہے ہیں. یاد رکھنا اگر عقیدے کے بارے میں ذرہ برابر کوئی کمی پیدا ہوگی دین و ایمان ہاتھ سے چلا جائے. عقیدے کے باب میں نہایت حساس رہو. مسلمانوں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آگے آؤ. علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی ہر قیمت پر حفاظت کریں اور ایسے دجال، کذاب اور مکار لوگوں کی تردید اور ان کی ابطال کے لیے آواز بلند کریں. تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، محفلوں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے ہم ایک ایک فرد تک، ایک ایک گھر تک یہ بات پہنچائیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ لے کر آ رہا ہے تو ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ ہمارے امام اعظم، وہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا کوئی انسان جا کر اس سے یہ کہے کہ تمہارے نبوت کی دلیل کیا ہے، جا کر دلیل مانگے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کافر ہو جائے گا کہ اندر کہیں نہ کہیں شک موجود ہے، تب تو جا کر دلیل مانگیں گے۔ دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم تو صاف کہیں گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا سلسلہ مکمل۔ حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کی خدمت میں دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر محنت کرنے کی نہایت ضرورت ہے۔ خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخر عمر میں قادیانیوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے بہاولپور گئے اور عدالت میں پیش ہوئے اور بار بار پیش ہوئے اور زبردست بحث فرمائی۔ بے نظیر بے مثال عالم دین تھے اور محدثین کے امام تھے۔ 5 صدیوں میں 500 سال میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بہاولپور گئے سخت بیمار تھے، مرض شدت اختیار کر چکا تھا اور پھر اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ وہاں گئے، بڑا مجمع اکٹھا ہوا مسلمانوں کا، جامع مسجد میں نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہزاروں لوگ موجود تھے جو ان کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے کمزور آواز میں فرمایا کہ میں سخت بیمار ہوں اور طبیبوں نے مجھ کو منع کیا کہ آپ کی حالت سفر کرنے کی نہیں ہے، مت جائیے، لیکن میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے لیے نجات کا کوئی سامان پیدا ہو جائے۔ میرے ہاتھ اعمال سے خالی ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ حضور کی ناموس اور عزت کی خاطر آج گواہی دوں گا تو کل قیامت کے دن میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ جب یہ بات انہوں نے فرمائی تو مجمع میں ان کے ایک شاگرد تھے، بڑے عالم حضرت مولانا عبدالحنان صاحب، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت کے فضائل بیان کیے کہ آپ تو ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، آپ کے پاس تو اعمال ہی اعمال ہیں، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اعمال سے خالی ہیں؟ یہ ساری باتیں انہوں نے مجمع میں حضرت کے سامنے کہی۔ جب یہ بات کہہ کر وہ بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ ان مولوی صاحب نے میری تعریف کی اور تعریف میں مبالغے سے کام لیا، ہم پر یہ حقیقت کھل چکی ہے۔ علماء کو میں یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں کہ کس درد کے ساتھ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرما رہے ہیں۔ حضرات علماء دل کے کانوں سے اس کو سنیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرما رہے ہیں ہم پر یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ اگر ہم نے تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کیا تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے اگر ہم نے تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کیا۔ میرے بھائیو، آج اس کی ضرورت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو گھر گھر تک پہنچایا جائے۔ میں جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تمام نبیوں کے آخر میں آئے، لیکن مقام میں، رتبے میں، درجے میں، اور آپ اللہ کے تقرب اور محبوبیت کی شان میں سب سے اونچے ہیں، سب سے بلند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے تمام انسانوں اور تمام نبیوں سے افضل۔ جب آپ چھوٹے تھے، بچپن کی عمر تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پا رہے ہیں، چھوٹے بکریاں چرانے کے لیے کبھی کبھی اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ، دو شریک بھائیوں کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ ایک دن گئے ہوئے تھے جنگل میں، اچانک اللہ کے فرشتے ظاہر ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے دو شریک بھائی دیکھ کر بھاگ گئے، گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور وہ فرشتے حضور کے قریب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے احترام سے پکڑا اور پھر ایک پتھر کی ایک چٹان پر حضور کو لٹایا اور پھر حضور کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا قلب اطہر نکالا گیا
اور وہ جنت سے تشت لے کر آئے تھے جس میں زمزم کا پانی رکھا گیا اور پھر اس میں حضور کے قلب اطہر کو دھلا گیا۔ سیرت ابن ہشام سیرت کی قدیم ترین اور مستند کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور کے قلب اطہر کو 4 مرتبہ دھلا گیا۔ حضور کا دل تو سب سے زیادہ پاکیزہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضور کے دل کو کئی مرتبہ دھلا گیا تاکہ مزید پاکیزگی بڑھا دی جائے اور نور ہی نور اس میں ڈالا جائے۔ اللہ کی طرف سے اہتمام و انتظام کیا گیا۔ یہ بچپن کی عمر میں ایک مرتبہ سینہ چیر کر دل کو دھلا گیا، پھر جب آپ جوانی کے قریب پہنچے تب پھر آپ کا دل پاک اور مزید پاک کیا گیا اور دھلا گیا۔ پھر آپ جب نبی بنائے جانے والے تھے پھر آپ کا قلب اطہر دھلا گیا۔ پھر 4 مرتبہ معراج پر لے جائے جانے سے پہلے پھر آپ کا قلب اطہر دھلا گیا۔ 4 واقعات کائنات میں سب سے پاکیزہ دل حضور کا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکیزگی بڑھائی جا رہی ہے تاکہ دنیا کے انسان سمجھ لیں کہ کائنات میں ایک ہی دل ایسا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اس میں سما جائے تو اس دل کی وسعت ختم نہیں ہونے والی۔ حضور کا دل ایسا پاکیزہ، ایسا صاف شفاف، سبحان اللہ۔ تو فرشتوں نے حضور کے سینے کو چیر کر قلب کو دھلا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے خادم ہیں، 10 سال انہوں نے خدمت کی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے سینے مبارک کو سلا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کا سینہ سلا ہوا تھا، قلب اطہر کو اس کی جگہ رکھ کر سینے کو سل دیا گیا۔ اب آگے کا حصہ سنیے جو اس وقت سنانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دھلا گیا اور پھر ان فرشتوں نے ایک ترازو قائم کیا، ترازو وزن کے لیے ترازو قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ایک صحت مند طاقتور مرد کو رکھا گیا اور وزن کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ نکلا۔ پھر اس طرف 2 آدمیوں کو رکھا گیا، پھر وزن کیا گیا اور حضور بھاری نکلے۔ پھر 3 لوگوں کو رکھا گیا، پھر حضور بھاری نکلے۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اگر ساری کائنات کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دو گے تب بھی یہی بھاری نکلے۔ ساری کائنات بھی اگر ایک پلڑے میں لے آؤ وزن انہی کا زیادہ نکلے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت، آپ مومنین کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، یعنی مہربان ہیں، شفیق۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ پڑھو اللہ کا پاک قرآن، کیسے زبردست الفاظ حضور کی شان میں اتارے گئے۔ بتایا گیا کہ یہ نبی جو تمہارے پاس آئے ہیں کوئی معمولی پیغمبر نہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں، یہ تاجدار پیغمبران ہیں، یہ امام رسول ہیں، یہ ساری کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب ہیں، سب سے مقرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب ان کو ملا جو اور کسی کو نہیں ملا۔ قرآن معراج کے واقعے کے ضمن میں کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے جیسے کمان کے دونوں کنارے قریب ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ غور کیجئے کہ کیسی شان تقرب بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اتنے قریب کہ کمان کے دونوں کنارے، بلکہ اس سے بھی قریب۔ کتنے قریب؟ کوئی سوال کرے کتنے قریب تو جواب یہ ملے گا
کوئی نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو قریب کرنے والا جانتا ہے یا قریب ہونے والا جانتا ہے، تیسرے کسی کو خبر نہیں، صرف اللہ جانتا ہے نزدیکی کتنی ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پر حضور پہنچے تو جبریل جیسے نوریوں کے سردار نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر قدم آگے بڑھاؤں گا پر جل جائیں گے، اور یہاں سے آگے کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، کوئی غوث قطب ابدال نہیں جا سکتا، کوئی پیغمبر نہیں جا سکتا، کوئی رسول نہیں جا سکتا۔ اس سرحد کے آگے کائنات میں اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک انسان ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہاں سے آگے صرف آپ جا سکتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ جبریل نے ہاتھ جوڑے اور کہہ دیا اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر بڑھا تو پر جل جائیں گے۔ ایک ہندو شاعر نے شعر کہا، اور کیسا غضب کا شعر، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد راہ میں، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد راہ میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا پیارا شعر ہے، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو یہ محبوبیت اور یہ شان تقرب عطا ہوا۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیے کہ اللہ نے کس طرح آپ کی شان محبوبیت کو بیان کیا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر کلیم اللہ دعا مانگ رہا ہے، پیغمبر۔ 16ویں پارے میں آپ پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے جو قرآن میں آئی ہے، اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر، آسان کر۔ دعا کے الفاظ پر غور کرو مسلمانوں، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ ہمارے پیغمبر کی شان بیان کر رہا ہے اور مقام بیان کر رہا ہے اور عزت بیان کر رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ کیا اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یعنی جس چیز کی دعا حضرت موسیٰ کر رہے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب کو عطا کر کے کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے، تمہارے معاملے کو ہم نے خود آسان کر دیا، تم پر جو بوجھ تھا ہم نے ہلکا کر دیا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ تمہارا نام سارے جہان میں بلند کر دیا، رفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارا تذکرہ بلند کر دیا، تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ بیہقی شریف میں حدیث ہے، حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، اللہ نے پوچھا ہے اے محمد تم کو معلوم ہے ہم نے تمہارا تذکرہ کیسے بلند کیا، تم جانتے ہو ہم نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضور نے عرض کیا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کو علم ہے۔ سوال حضرت جبریل لے کر آئے کہ اللہ نے پوچھا ہے جانتے ہو اللہ نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضور نے کہا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جبریل نے کہا اللہ نے مجھ کو اس سوال کا جواب بھی دے کر بھیجا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ او محمد سن، اذا ذکرت ذکرت معی، ہم نے تمہارا ذکر اس طرح بلند کیا کہ اب کائنات میں جب کبھی میرا نام لیا جائے گا میرے محبوب میرے نام کے ساتھ تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ یہ ہے ذکر کی بلندی، یہ ہے ذکر کی بلندی کہ جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا۔ اذان ہوگی
مؤذن پکارے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لے گا، تو اذان مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ یہ نہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز پڑھے گا انسان، تلاوت کر لے، نماز میں اذکار پڑھ لے، لیکن قاعدے کی حالت میں بیٹھ کر اس کو درود پڑھنا ہوگا۔ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہ پڑھے الصلاۃ علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور پر درود، حضور پر سلام، السلام علیک ایھا النبی، سلام اے پیغمبر آپ پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا جائے گا۔ آپ غور کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر اللہ نے کیسے دنیا میں بلند فرمایا۔ بچہ دنیا میں آیا، اس کے کان میں اذان دی گئی، اللہ کا نام لیا گیا، اور انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا۔ پھر جب دنیا سے انسان چلا گیا، اب جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، جہاں اللہ کی تعریف بیان ہوگی اسی کے ساتھ درود بھی پڑھا جائے گا، حضور پر درود پڑھا جائے گا۔ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ ہے ذکر کی بلندی۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور دوسری طرف اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام کی آیت سنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے لیے کوہ طور پر جا رہے، اور اس کا واقعہ قرآن میں آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہ جب موسیٰ آئے ہمارے وعدے کے وقت پر، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، نہایت اونچی شان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو لفظ بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ وَلَمَّا جَاءَ، جو طلبہ ہیں علماء جانتے ہیں کہ جاء یجیء کا معنی ہے آنا، آنا۔ موسیٰ آئے ہمارے وعدے کے وقت پر، اور جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ ہمارے محبوب بھی آئے، تو اللہ نے لفظ بدل دیا۔ مقام محبوبیت بیان کرنے کے لیے اللہ نے لفظ بدل دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے بندے محمد آئے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی محمد آئے، ہمارے پیغمبر محمد آئے، بلکہ لفظ بدل کر یوں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ ارشاد ہو رہا ہے پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو خود لے گیا، اپنے بندے کو خود لے گیا۔ آنے میں اور لائے جانے میں فرق ہے، آنے میں اور لائے جانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو محبوبیت کی شان والے ہیں انہیں لایا جاتا ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور یہی شان ہمارے آقا کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ میرے بھائیو اندازہ کرو کہ ہمارے آقا کی شان کتنی بلند اور مقام کتنا بلند، اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، اور آپ پر اللہ نے کیسی نعمتیں اتاری۔ ہمیں اللہ کا ہزار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے، حضور سے تعلق رکھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ آج مسلمان غور کریں تنہائیوں میں بیٹھ کر کہ کیا ہم حضور سے سچی محبت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی یاد میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لکڑی کا ممبر رکھا گیا، لکڑی کا ایک ممبر بنایا گیا تھا، اس سے پہلے حضور کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔
ممبر تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت تک لکڑی کا کھجور کا ایک تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر تیار ہوا تو وہ ممبر لا کر رکھا گیا اور لکڑی کا تنا، کھجور کا تنا ہٹایا گیا۔ دھیان سے اس بات کو سنیے، روایت میں جب کھجور کے تنے کو ہٹایا گیا تو وہ کھجور کا تنا حضور کی جدائیگی کے اثر سے اس طرح رو پڑا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر روتا ہے۔ بلک بلک کر رونے لگا اور مسجد میں اس کی آواز آنے لگی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں آخری صف کے آخری فرد تک اس کے رونے کی آواز پہنچی۔ لکڑی کا کھجور کا بے جان تنا حضور کی محبت میں رو رہا ہے، حضور کی محبت میں آواز کے ساتھ گریہ وزاری کر رہا ہے۔ حضور ممبر پر جا چکے تھے لیکن اس کا رونا سن کر اتر آئے، اس کے قریب گئے اور اس کو سینے سے لگایا، تب اس کا رونا رکا۔ طبرانی کی روایت میں حضور نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا، سینے سے نہ لگاتا قیامت تک روتا رہتا۔ اندازہ کیجئے کہ حضور کی محبت کیسی چیز ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری یہ واقعہ بیان فرما کر کہتے تھے، او مسلمانوں، لکڑی کا ایک بے جان تنا حضور کی محبت میں رو پڑا، تم گوشت پوست کے انسان ہونے کے باوجود حضور کی محبت میں دو آنسو نہیں بہاتے، حضور کی محبت میں روتے نہیں ہو۔ نہ ہماری زندگی میں حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ او مسلمانوں، اپنے پیغمبر کے راستے پر چلو، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ، ان کے طرز معاشرت اور ان کے حسن اخلاق کو اپنی زندگی میں لاؤ، ان کی طرح لوگوں کے لیے خادم بن جاؤ، اپنے اندر عاجزی، تواضع، عبدیت اور فنائیت پیدا کرو۔ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار کر کامیاب ہو جاؤ، لیکن افسوس کہ مسلمان یہود و نصارہ کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ان کا لباس یہود و نصارہ کی طرح، ان کے فکر کا انداز یہود و نصارہ کی طرح، ان کا سوچنا، ان کا سمجھنا، ان کی تجارت، ان کی معیشت، ان کی معاشرت غیروں کی طرح۔ ہم کس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس کے راستے پر چلتے ہیں؟ ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کا جائزہ لو کہ ہم نے کس کا راستہ اپنایا ہے، کن طریقوں اور راستوں پر ہم جا رہے ہیں۔ ایک طرف حضور کا نمونہ ہے، حضور کی مبارک زندگی ہے، حضور کی مبارک سیرت ہے، اور دوسری طرف ہمارا طرز عمل ہے۔ ہمارے نوجوان گناہوں اور معصیت کی طرف لپکتے جا رہے ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ ہو کر پھر رہی ہیں، بے حیائی کی راہ پر جا رہی ہیں، یہاں تک کہ بے حیائی کے راستے سے گزر کر ہماری بچیاں اب ارتداد کے دہانے تک پہنچ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، توحید چھوڑ رہی ہیں، اسلام چھوڑ رہی ہیں، قرآن چھوڑ رہی ہیں، اللہ کا دین چھوڑ رہی ہیں، باغی بن کر زندگی گزار رہی ہیں، اور ہمارے آپ کے کان پر جو نہیں ریگ رہی ہے۔ ماں باپ غافل، سرپرست غافل، ہم اپنے معاشرے اور سماج کو بچانے کے لیے آگے آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ اپنے لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے۔ ایک طرف فلسطین جل رہا ہے اور اب لبنان بھی جل رہا ہے۔ آج دیکھیے کہ بمباری ہوئی ہے، حزب اللہ کے نام پر اسرائیل نے بمباری کی ہے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے اور 100 سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ ایک طرف فلسطین میں تو ہو ہی رہا تھا، اب یہ ادھر ان کا ظلم اور ان کی بربریت جاری ہوئی۔ فلسطین میں سال بھر کا عرصہ ہو چکا ہے، کتنے لوگ شہید ہو چکے، کتنے بے گھر ہو چکے، کتنے لوگ کھلے آسمان کی چھت کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ 1 سال کے لگ بھگ ہو چکا ہے۔ عید آئی اور گزر گئی، بقرعید آئی اور گزر گئی۔ عید کے موقع پر مسلمان عالم اپنی بچیوں کے لیے بازاروں سے چوڑیاں خرید رہے تھے اور فلسطین کے باپ ملبے میں سے اپنی بچیوں کے ہاتھ ڈھونڈ کر نکال رہے تھے۔ بقرعید پر اگر مسلمانوں نے اب جانور قربان کیے، فلسطین میں بچیوں کو ذبح کیا گیا، کیسا دردناک، کیسا
تاریخ کا سیاہ باب ہے، لیکن افسوس کہ بجائے اس کے کہ ہم ان واقعات کی وجہ سے کچھ عبرت نصیحت حاصل کریں یا اس کی وجہ سے درد اور غم اپنے دل میں پیدا کریں، اپنی زندگی کا رخ تبدیل کریں، اپنے آپ کو سنت و شریعت والی زندگی پر لائیں، ہمارا طرز زندگی کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی۔ میرے بھائی، یہ زندگی ہمیں تباہی سے دوچار کر دے گی، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آج موقع ہے اللہ کی طرف لوٹاؤ، آج موقع ہے رسول کریم کی سیرت کی طرف لوٹاؤ، آج موقع ہے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، آج موقع ہے حضور سے وفا نبھاؤ، حضور کی امت کی خدمت کے لیے آگے آؤ، آج موقع ہے کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی تمام تر معصیتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لو۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کر لو، اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، گڑ گڑاؤ اور عاجزی کرو، آؤ اللہ کی طرف کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے، آؤ اللہ کی طرف کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اہل دل سے اپنا تعلق جوڑو، اولیاء کی صحبت اختیار کرو، اصلاح و تربیت کا مجرب، مؤثر اور نہایت کامیاب راستہ اللہ والوں کی صحبت کا ہے، اللہ والوں کی معیت کا ہے، ان کے طرز زندگی کو اپنانے کا ہے، ان سے ذکر کی تعلیم لے کر اپنے دلوں کو مجلہ بنانے کا ہے۔ اسی کی دعوت قرآن نے یوں دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو گے تو خود بھی سچے بن جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو گے تو خود بھی سچے بنو، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے ہی میں ہماری اور آپ کی نجات کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔